نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ جب وہ زمین میں سفر کے لیے یا جنگ کے لیے نکلے اور وہاں مر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو کفار کے فاسد عقیدے کی مشابہت سے روکا جا رہا ہے کہ سفر میں اگر کوئی مارا جائے تو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سفر پہ نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اگر کوئی جنگ میں مارا جائے تو کہتے ہیں کہ جنگ میں گئے تھے اس لیے مرے، ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بنا دیا، یعنی وہ یہی سوچے چلے جائیں گے کہ وہ وہاں گئے تھے نا، منع بھی کیا تھا اور پھر بھی نکل گئے تو مزہ چکھ لیا انہوں نے، حالانکہ یہ چیز تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر ایسے عقائد کی مشابہت سے منع کیا گیا، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ مسلمان ایسی بات نہیں کرتا کہ اگر کوئی سفر یا جنگ میں فوت ہو جائے کہ یہ وہاں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ گاڑی چلانے کی وجہ سے یا ایسا کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی چیز انسان کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا کرتی اور اس کو صحیح راستے پر چلنے کی استقامت دیتی۔ پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی بخشش اور رحمت اس سے کہیں بہتر ہے جو مال و متاع وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں موت آنا دنیا جمع کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ جتنی بھی جمع کر لی وہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور یہ جو چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو موت تو بہرحال آنی ہی آنی، لیکن اگر ایسی موت آئے کہ جس کے بعد اللہ کی بخشش اور رحمت کا انسان مستحق قرار پائے تو یہ دنیا کے مال و متاع اور اسباب جمع کرنے سے بہت بہتر ہے، جس میں انسان اپنی عمر کھپا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو بلا خوف اللہ کی رضا کے اطاعت کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے کا اجر کیا ہے؟ خون کا پہلا ہی قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے تو انسان کی بخشش ہو جاتی، جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انسان محفوظ ہوگا، ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا، خوبصورت آنکھوں والی حور سے اس کی شادی کی جائے گی، اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور شہادت کی تمنا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں مرے کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں ارادہ کیا وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ تو بنیادی طور پر آپ دیکھیے کہ منافقین کو یعنی مختلف طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کا خود جائزہ لیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم اگر نکلتے نہ جاتے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تم نہ مرتے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے تو اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ ہی نے انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ دینا ہے۔ تو جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے بھاگتا ہے تو بھاگ کر کہاں چھپے گا؟ لا ملجا ولا منجا الا الیہ۔ تو انسان کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر مشکل سے بچانے والا ہے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چاہے اپنے فرائض ادا کر کے، نمازیں پڑھ کے، دعائیں کر کے، صدقات کر کے، استغفار کر کے، کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت سے ملتی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
ان اللہ یحب المتوکلین، پس اے نبی اللہ کی رحمت کے باعث ہی آپ ان کے لیے نرم خو ہو گئے، اور اگر آپ تند خو سخت دل ہوتے تو یہ ضرور آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، پس آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کے لیے بخشش مانگیے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کتنی صفات ایسی پڑھی ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا اور اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو جو لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے تھے، پھر ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، ان سے ناراض ہوتے، ان سے بائیکاٹ کرتے یا کوئی سزا دیتے ان کو، لیکن آپ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، اور یہی دائی کی صفات ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی لیڈر ایسے اخلاق سے متصف ہو تو ہی لوگ دین کی طرف کھنچتے ہیں اور دین کے بارے میں لوگوں کے اندر رغبت پیدا ہوتی۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو دین کے قریب لے آتا ہے یا لوگوں کو دین سے بھگا دیتا ہے، اور لوگوں کو پھر اس بندے سے جہاں نفرت ہوتی ہے یا بغض ہوتا ہے وہاں دین سے بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم دل ثابت، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کا ساتھ نہ دیتے، تو آپ ان سے درگزر کیے، ان کے لیے بخشش مانگی اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ نہیں ایک غلطی کی وجہ سے یہ نہیں کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکارڈ کر دو ان کو، نہیں، ان سے مشورہ کرتے رہیے، لیکن جب ارادہ پختہ کر لے تو پھر اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ تو آپ کی نرمی دراصل اللہ کی طرف سے ایک رحمت تھی، ٹھیک ہے، آپ تند خو اور سخت مزاج نہیں تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے تورات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ تو بدخو ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ نرمی جو ہے وہ کاموں کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی، نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق کی قرآن نے خود گواہی دی، اور آپ آئے بھی اس لیے تھے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں، اور وہ صرف آپ نے زبانی لیکچر دے کے نہیں تکمیل کی بلکہ خود عمل کر کے دکھایا۔ نہ آپ بد زبان تھے نہ فحش گو تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ انہیں مارا جاتا تھا کہ ہٹو بچو، لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح کیا کرتے تھے، مار پیٹ نہیں کرتے تھے، غلطی پہ ڈانٹنے کی بجائے نرمی سے تعلیم دیتے تھے۔ وہ شخص جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اس کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ آپ نے کیا۔ لوگوں سے ملنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، بچوں پر سب سے بڑھ کر رحم دل تھے، اگر کسی کی سرزنش بھی کرنی پڑتی تو پیار سے کرتے، بلا وجہ روک ٹوک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال آپ کی خدمت کی، مجھے نہیں معلوم کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی اس کام کے لیے جو میں نے چھوڑ دیا ہو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے۔ کسی نے آپ سے کہا اللہ کے رسول مشرکوں کے خلاف بد دعا فرمائے، آپ نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر جان کے دشمنوں سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، مکہ فتح ہوا تو کس طرح سب کو معاف کر دیا۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اہم امور میں مشورہ کرتے، جب کوئی نیا معاملہ ظاہر ہوتا تو ان سے مشورہ کرتے تاکہ وہ بھی اس کو اپنا کام سمجھے۔ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو لوگ اس کام کو پھر اون کرتے ہیں، اور ویسے بھی اجتماعی معاملات میں اکیلے فیصلہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہر چیز میں بھی مشورہ نہیں ہوتا۔ جو طے شدہ امور ہوتے ہیں وہ انسان روٹین کے مطابق کرتا چلا جاتا ہے، جو نئے نئے سچویشن پیش آتی ہے وہاں مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اور مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اہم مواقع پہ آپ صحابہ سے مشورہ کرتے رہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے مشورہ کیا، اور کس طرح پھر انصار نے آپ کا ساتھ دیا، اور اسی طرح جنگ احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ کیا۔ پھر فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مشورے کے بعد پھر ایک لائن جو اختیار کی تو اس پر جمے رہے،
یہ نہیں کہ کبھی کچھ فیصلہ کبھی کچھ فیصلہ. اس سے جو لیڈر ہے اگر وہی بار بار راہیں بدلے تو پیچھے والے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پھر یہاں مزید بتا دے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. پھر فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. یعنی اگر اللہ کسی کی مدد کرے تو کوئی مخلوق مغلوب نہیں کر سکتی. اللہ کی مدد آ جائے تو پھر کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو ساری دنیا میں مل کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کے احکامات کی، جیسے وضو کی حفاظت، نماز کی حفاظت، اس کے اوقات کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت. یعنی جس طرح جو چیزیں کرنے کو اللہ نے حکم دیا وہ کرتے جاؤ تو پھر تم محفوظ ہو. اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، سوال اسی سے کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. اور جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. تو اس لیے جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر انسان اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتا ہے. پھر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. اور ایک روایت میں ہے جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے جو چیز خیانت کی قیامت کے دن اسے ساتھ لے کر آئے گا. تو خیانت جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کسی کے مال میں، اور خاص طور پر مال غنیمت میں، کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی چیز اس میں سے نکال لی جائے، یا کوئی بندہ امانت رکھے تو اس کو پوری واپس نہ لوٹائی جائے، کوئی بہانہ کر دیا جائے. تو خائن کی بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. کیونکہ غزوہ خیبر کے موقع پر چند لوگ جمع ہو کر کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہے، فلاں شہید ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی پہ گزر ہوا تو کہنے لگے یہ بھی شہید ہے. آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے چادر یا عبا کی چوری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے. یعنی مال غنیمت میں خیانت کی تھی اس شخص. لا ایمان لمن لا امانت لہ بھی آتا ہے نا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں آواز لگاؤ کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نکل کر لوگوں کو یہ آواز دی کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، یعنی جو اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح معمولی چیز پر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. سوئی کی بھی خیانت کرنے پر قیامت کے دن پکڑ ہے. اللہ رحم. خائن کے لیے قیامت کے دن کیا سزا ہوگی کہ جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ اس کے کندھوں پر چڑھ کے آئے گی اور سب کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی. آپ نے فرمایا خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث آر اور ندامت ہوگی. پھر فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. کیا بھلا وہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پلٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. گویا اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والا برابر نہیں ہوتے. تو جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بھی برابر نہیں اور اللہ کی نگاہوں میں بھی برابر نہیں. ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا کا متلاشی رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. یعنی ہمیں ہمیشہ اس چیز کی
فکر کرنی چاہیے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی. جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا نا کہ پانی کا گھونٹ پی کے الحمدللہ کہنا اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جب کوئی شخص مسلسل اللہ کی رضا میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. جبریل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے، تیری رضامندی کی اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں. میں تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یا تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور میں تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ کے نزدیک وہ مختلف درجوں میں ہیں اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. تو اہل جنت اور اہل جہنم کے الگ الگ درجے ہیں، یعنی جنت ایک درجے کی نہیں اور جہنم بھی ایک درجے کی نہیں. نیکیاں کرنے والے جس درجے کی نیکیاں کریں گے اس درجے میں پہنچ جائیں گے، اور اسی طرح برائیاں کرنے والے بھی. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، تیرا رب اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو وہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تو یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، بلکہ اصل نعمت ہے جو اللہ نے بندوں پر کی. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بندوں پر احسان کیا، جنہوں نے اللہ کے اذن اور توفیق سے لوگوں کو گمراہی کے گڑھے سے بچایا اور انہیں ہلاکت سے بچایا. اور پھر فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی تمہاری ہی بستی میں سے، تمہارے ہی حسب نسب کا، تمہارے ہی زبان جاننے والا، تمہاری قوم اور تمہارے ہی قبیلے کا شخص ہے جو تمہارے لیے بہت خیر خواہی چاہتا ہے. کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں آیات کے الفاظ اور ان کے معنی سکھاتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک، گناہ، رذائل اور تمام برے اخلاق اور عادات سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یا مراد صرف قرآن ہے. اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت جو ہے وہ سنت ہے جو قرآن ہی کی مانند ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ عطا کی گئی ہے. اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یعنی اس کتاب اور حکمت کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، انہیں اپنے رب تک پہنچانے کے راستے کی کوئی معرفت ہی نہیں تھی اور نہ اس راستے کا کوئی علم تھا. اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ملا کے صحیح راستہ دکھایا ہر کام یہ کرنے کا. آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے مناسک مجھ سے لے لو. اور اسی طرح حج کے علاوہ نماز کا طریقہ بھی سکھایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. پھر اسی طرح کتاب و سنت کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. پھر فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اور قرآن کا سیکھنا اور سکھانا دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل. اور قرآن و سنت کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کے لیے فائدے کا باعث ہے، یعنی انسان جب اس کو تھام لیتا ہے تو اس سے انسان کو ایک زندگی ملتی ہے، گمراہی اور بدبختی سے تحفظ ملتا ہے، حکمت و دانائی ملتی ہے، جسم اور روح کو شفا ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتی.
کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ تو اس لیے ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی محبت عطا کی ہے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں قرآن سے متعلق ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا بلکہ تزکیہ بھی کیا۔ تو یاد رکھیے کہ علم دینے والے عالم ہوتے ہیں اور تزکیہ کرنے والے مربی ہوتے، تو تربیت جو ہے وہ مربی کرتا ہے۔ اس لیے صرف کتابوں سے اور صرف آڈیو لیکچر سے سبق سن کے انسان کی تربیت نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی استاد کے ساتھ انسان تعلق قائم کرے، یعنی صرف لسنر نہیں بنے بلکہ باقاعدہ علم حاصل کرے۔ تعلیم کی بات ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ کوئی دیتا ہے تو انسان لیتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا، اس میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ انسان کچھ پڑھ لے اور سیکھ لے، کوئی کتاب پڑھ لے، کہیں جا کے کوئی درس سن کر آ جائے، لیکن تعلیم وہ ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسرے کو سکھانا، حتیٰ کہ وہ سیکھ جائے، سمجھ جائے، پھر مزید دینا۔ پھر جیسے بچے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں نا، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کھانا کھلاتی ہے تو وہ اس کو لقمہ ڈالتی ہے، پھر جو وہ چبا لیتا ہے، اندر کر لیتا ہے، پھر دوسرا ڈالتی، پھر تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی کہانی سنا رہی ہوتی ہے، ساتھ اس کی کوئی نصیحت کر رہی ہوتی ہے، تو ایک تربیت کا عمل چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ ماں کا کھانا کھلانا صرف یہ نہیں کہ کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھرنا، بلکہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح استاد جو ہوتا ہے وہ سکھاتے سکھاتے، یعنی صرف علم کی باتیں نہیں سکھاتا، روزمرہ زندگی وہ کیسے گزارنا ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی سکھاتا ہے اور عملی چیزوں میں حصہ لیتا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا جب احد میں تمہیں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ تم بدر میں اس سے دگنی پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ احد کے دن مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، ان کے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ یعنی احد کے میدان میں جب مسلمان قتل اور زخمی ہوئے تو ان کی زبان سے حیرت کے طور پر نکلا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں اور اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں، تم نے وہ درہ چھوڑا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، تو آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ کیونکہ اللہ کی مدد کا وعدہ تو اطاعت کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ تمہیں احد میں ایک مصیبت پہنچی حالانکہ بدر میں تم اس سے دگنی پہنچا چکے تھے۔ دگنی کیسے؟ بدر کے دن 70 مشرک مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنے تھے، اور احد کے دن مسلمانوں کے صرف 70 لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت قدیر سے یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ کیا تم مدد کے اہل ہو۔ پھر فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مصیبت تمہیں اس روز پہنچی جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اللہ کے اذن سے تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو جان لے۔ یعنی احد کے دن جو مشکل تم پر آئی تو وہ اللہ کے علم میں تھی، اللہ کے اذن کے ساتھ آئی، کیونکہ ہر کام اللہ کی قضاء اور قدر کے تحت ہوتا ہے۔ یعنی ابتدا میں جو دشمن تمہارے سامنے سے بھاگ اٹھے اور پھر اس کے بعد تم اپنے محاذ کو چھوڑ گئے، تو یہ سب کچھ اللہ کی قدر و قضاء کے مطابق تھا، اس کی حکمت کے مطابق تھا۔ مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے جب انسان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی امتحان آئے، تو اسے کہنا چاہیے قدر اللہ، یہ اللہ کی قدر تھی، وما شاء فعل، اور جو اس نے چاہا وہ کیا۔ تو اس کی چاہت جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون، اور تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی، اور جب انہیں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہاری پیروی کرتے۔ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا، اور اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔ یعنی اس جنگ میں شکست کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جان لے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو لوگوں کی حقیقی پہچان ہوتی ہے، اور اہل ایمان کو بھی پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے۔ یعنی غزوہ احد میں منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ ابتدا میں تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا۔ مسلمانوں نے سمجھایا بھی کہ آج مشکل وقت ہے اور تم چھوڑ کے جا رہے ہو، تم لڑنا نہیں چاہتے تو کم از کم دفاع ہی کرو، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا وقیل لہم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، تو اس کو یہ آپشن بھی دی گئی تھی کہ ٹھیک ہے جنگ نہیں لڑو تو کم از کم ڈیفینڈ ہی کر دو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو کہنے لگے کہ اگر ہم قتال جانتے ہوتے تو ہم تمہارے پیچھے آتے، جو کہ سراسر ایک جھوٹ تھا اور ان کی طرف سے بہانہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا تو جو اس کے بس میں ہے وہ اس کو کر لینا چاہیے، یعنی اگر کسی بڑی مصلحت پر عمل نہ کر سکے تو چھوٹی مصلحت پر ہی عمل کر لینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہ وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یعنی منافقین جو تھے وہ مومن نہیں تھے یا ایمان نہیں تھا ان کا، بلکہ ان کا یہ عمل کفر کو فائدہ پہنچانے والا تھا۔ یعنی انسان بعض اوقات ایک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان کے درجات میں بڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کا دوسرا عمل اس کو ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ تو اطاعت ایمان میں بڑھاتی ہے، جبکہ نافرمانی انسان کو کفر میں بڑھا دیتی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو پیچھے بیٹھ رہے اور اپنے لڑنے والے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ یعنی یہ منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی جہاد سے متنفر کیا جائے کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو مارا جاتا ہے۔ تو اب قرآن نے ان کے اس شبے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر واقعی گھروں میں بیٹھے رہنا تمہیں موت سے بچا سکتا تو پھر اپنی موت کو ٹال کر دکھاؤ۔ یعنی موت جب آتی ہے انسان پر تو وہ گھر میں بھی آ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ انسان گھر سے باہر ہی ہو، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ کہہ دیجئے تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہ دے گا اگر تم مرنے یا قتل ہونے سے بھاگو، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت کم۔ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کر لے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کی حفاظت میں ہو تو اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے یا موت دینا چاہے تو کوئی کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں کر دیا جو جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر سونے کی ان قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش تلے لٹک رہی ہیں۔ جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے
تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. تو اسی لیے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں آپ انہیں مردہ خیال نہ کریں. اور یہ پیغام تھا ان جنت والے شہیدوں کا اپنے پیچھے والوں کے نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے پہنچایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں میرے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے جابر، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ اللہ نے تیرے والد سے کیا فرمایا؟ دوسری سند سے اس حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے جابر کیا بات ہے، میں تجھے دل شکستہ دیکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ نے تیرے والد سے کس انداز سے ملاقات کی؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور فرمائیے. فرمایا اللہ نے جس سے بھی کلام کیا ہے پردے کے پیچھے سے کیا ہے، لیکن تیرے والد سے بغیر حجاب کے کلام فرمایا ہے. اور فرمایا میرے بندے، مجھ سے کسی تمنا کا اظہار کرو، کیا چاہتے ہو تم، میں تجھے عطا فرماؤں گا. عبداللہ نے کہا یا رب مجھے زندہ کر دے، میں دوبارہ تیری راہ میں قتل ہو جاؤں. رب سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ انہیں دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. انہوں نے کہا یا رب میرے پیچھے والوں کو پھر پیغام پہنچا دے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یعنی سبحان اللہ کہ کس طرح جانے والا جب وہاں پر جاتا ہے تو اس کو اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں رہتی، اس کو دنیا کے مسائل کچھ بھی نظر نہیں آتے. اس کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میرے پیچھے والوں کو یہ دے دیا جائے، کیونکہ ان سے پوچھا جا رہا تھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو. وہ چاہتے تھے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں کے نان نفقے کا سامان ہو جائے، میرے گھر والوں کے لیے یہ ہو جائے، میرے بیٹے کو یہ مل جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں جو پیچھے رہ گئی تھی اور بغیر شادی کے تھی. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو جائے، یعنی کوئی بھی مطالبہ کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا مطالبہ کیا کہ مجھے دوبارہ زندہ کرے تاکہ میں اسی طرح پھر جان دے کر تیرے پاس واپس. تو یہ تو چونکہ ہو نہیں سکتا کہ جانے والا کوئی بھی دنیا میں واپس آئے، لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ موت کتنی لذت والی اور اس کا انجام کتنا خوبصورت، اور اللہ کے ہاں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی فرماتا ہے. اب شہداء کی یہ زندگی جو ہے، کیا یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ یہ سمبولک ہے، یہ حقیقی زندگی ہے، لیکن اہل دنیا شعور نہیں رکھتے اس کو گراسپ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کی زندگی ہے، کیونکہ جنت میں جو کچھ ہے اہل دنیا اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں ہوں گی یا سینوں میں، اور پھر وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور ادھر سے ادھر اڑ کر جاتی ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ بھی ہوتے ہیں اور نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ جنت والے جو ہیں جہاں چاہتے ہیں گھومتے اور کھاتے پیتے ہیں. شہداء کے رزق کے بارے میں آتا ہے شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے. شہداء کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، یعنی ٹھکانہ ان کا ایک خیمے کی طرح ہے جس میں وہ گھومتے پھرتے ہیں. اب یہ بھی ہم فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جنت کے کنارے پہ کیا ہے، جنت میں کب جاتے ہیں، عرش تلے کب ہیں، رب سے ملاقات کب ہوئی، یہ سب کچھ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. بہرحال ان کے گھر جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں. سمیرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات خواب میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے، اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور سب سے افضل تھا، اس سے خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہداء کا گھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے لیے شہادت کی دعا بھی کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شہداء کے بارے میں فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو شہداء سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور ان کو سکون اور
امن کی نعمت عطا فرماتا ہے. یہ آیت بھی پچھلی آیت سے متعلق ہی ہے کہ شہداء اپنے رب سے خوش ہیں اور رب ان سے پھر خوش ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب یہ دوسری دفعہ خوش ہونے کی بات آ رہی ہے. پہلی خوشخبری کے بعد یہ دوسری خوشخبری جو ہے یہ مزید تاکیدی بات ہے اور اللہ کا بے پایا فضل و کرم بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں اور فضل بھی ہے. یعنی پہلی خوشی کا تعلق دنیا میں رہ جانے والے بھائیوں سے متعلق تھا کہ ان کو بتا دیجیے ہم خوش ہیں، اور دوسری خوشی اس انعام کی وجہ سے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو ملی ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. وہ خوش ہوتے ہیں کس بنا پر؟ اللہ کی نعمتیں پا کر اور اس کا فضل پا کر. اور obviously یہ نعمتیں اسی کو ملتی ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے. یا اللہ تو ہم سب سے بھی راضی، کیونکہ رب کی رضا کے بعد دل میں جو اطمینان آتا ہے اور جو خوشی اور سکون حاصل ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، دنیا کی کسی نعمت میں وہ سکون نہیں ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. وہ مومن جنہوں نے احد میں زخم لگنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جنہوں نے احسان اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ احد سے اگلے دن کا واقعہ ہے، حمراء الاسد سے متعلق. اس کی تفصیل یہ ہے کہ احد سے پلٹ کر جب مشرکین کچھ دور منزل پر چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حماقت کی ہے کہ مسلمانوں کا پوری طرح خاتمہ کیے بغیر واپس آ گئے. چنانچہ وہ مدینے پر دوبارہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنانے لگے. کچھ دور جا کے واپس آ کے پھر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے. ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا تاکہ وہ پلٹ کر مدینے پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ مدینہ میں بھی عورتیں، بچے اور ان کے گھر بار تھے. اگر وہ حملہ آور ہوتے تو آپ سوچیں جب کوئی فوج کسی شہر میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کیا کیا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک سی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. تو اس وقت اگرچہ احد میں شریک ہونے والے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر زخموں سے چور چور تھے، کیونکہ ایک صدمہ بھی تھا ان کو اور نقصان بھی بہت بڑا ہو چکا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فوراً تعمیل کی اور نکل کھڑے ہوئے. جب مدینہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو مشرکین کو بھی پتہ چل گیا کہ مسلمان ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس مرتبہ تو واپس چلتے ہیں، اگلے سال آئیں گے. تو اس صورت حال کے پیش نظر پھر مسلمان بھی مدینہ میں واپس آ گئے. تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پہ لبیک کہا، فوراً پکار پہ لبیک کہہ دیا کہ ہم حاضر ہیں. من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، یعنی احد کے دن وہ بری طرح تکلیف اٹھائے تھے. للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے. یعنی جو خوشی خوشی آگے بڑھے، اور پھر خاص طور پر جنہوں نے ثابت قدمی اختیار کی. تو جنگ احد میں بھی اور اس کے بعد بھی ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی تعداد اگرچہ بہت کم تھی، لیکن ان کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اور پھر عروہ سے فرمایا جو ان کے بھانجے تھے، اے میرے بھانجے، ان میں تیرے دونوں والد یعنی زبیر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما تھے جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ دشمن کے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے تو ڈرو ان سے، تو اس نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان مشرکین کے چیلنج سے اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان دلوں میں پرانا بھی ہو جاتا ہے، تو انسان کو ایسے ایمان کی دعا کرنی چاہیے کہ جس سے انسان پھر کبھی پھرے نہ، وہ ایمان اس کا کم نہ ہو. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد
ونعیما لا ينفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی جو واپسی کی راہ ہی نہ ہو. ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. تو بہرحال یہاں منافقین نے جب مسلمانوں کو ڈرایا بھی کہ دشمن تمہارے خلاف جمع ہو گیا، تو ڈرنے کی بجائے ان کا ایمان بڑھ گیا. یہ ہوتا ہے اصل ایمان. ہم اس پر اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ جب ہمیں کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. کیا ہم اس وقت کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے؟ یعنی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ تو ہر طرف سے خوف ہی خوف کی خبریں ہیں اور ایک پریشانی کا عالم ہے. ہر شخص پر چاہے چھوٹی پریشانی یا بڑی، یعنی چاہے خیال کی حد تک ہی ہے، اس کی روزمرہ کے معمولات میں نہیں بھی خلل آیا، لیکن بہرحال ایک پریشانی ہے. تو ایسے موقع پر یہ بہترین دعا ہے کہ جب بھی دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ بھی آئے تو فوراً انسان کے حسبنا اللہ و نعم، اللہ ہی ہمیں کافی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کسی نقصان سے اور صدمے سے اور پریشانی سے بچاتا ہے تو انسان بچتا ہے، ورنہ نہیں. اور وہی بہترین کارساز ہے. ونعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کلمہ جو ہے، اس سے انسان کا خوف دور ہو جاتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ہمیں کافی ہے، تم سب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور وہ بہترین ذات ہے جس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کا آخری کلمہ یہی تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ کافی ہے. اسی طرح دجال کے مقابلے میں، کسی بھی دشمن کے مقابلے میں یہ کلمہ کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل کا خوف دور ہو جائے اور دل کے اندر ایمان کا ثبات ہو جائے. اور اگر کوئی خوف ہے، اس کے نتیجے میں اگر کوئی نقصان بھی ہے، حتیٰ کہ کسی کی موت بھی لکھی ہے، تو کم از کم آخری وقت میں انسان ایک اطمینان کی حالت میں دنیا سے جائے. اسی طرح دجال کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، لیکن دجال کے مقابلے میں بھی یہی کلمہ پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، یعنی پیچھے گدی کے اوپر ایسے جیسے ماتھے پہ بل ہوتے ہیں، اس طرح کے بل ہوں گے. اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. سو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. علیہ توکلنا و الیہ ارمنا نعوذ باللہ من شرک، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس پہ تسلط حاصل نہیں ہو، وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو اللہ پر جو بندہ توکل کرتا ہے، اللہ پر جب بندہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. زندگی میں بے شمار مرحلے آتے ہیں، ہر روز ایک نئی سچویشن ہوتی ہے. انسان کبھی اپنی صحت اور زندگی کے بارے میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے، کبھی شیطان اولاد کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، کبھی انسان کو موت کا خیال بہت آنے لگتا ہے اور موت بھی برحق ہے. پھر اسی طرح کبھی مال کے بارے میں، اور اب کی سچویشن میں تو اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت بہتری کرے. لیکن ایسے میں انشاءاللہ اگر آپ حسبنا اللہ پڑھتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں، توکل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں کافی ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل حالات میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذاء رسانی کی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر بلا وجہ تنقید کرے، آپ کو کرٹیسائز کرے، آپ کو ذلیل کرے، اور آپ کے پاس اتنی ہمت نہ ہو یا گٹس نہ ہو، یا آپ کمزور ہوں کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انسانوں کے سہارے ڈھونڈنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرے انسان کہ اس شخص کی طرف سے اللہ مجھے کافی ہو جائے. اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی کے بھی نقصان پہنچانے پر جو ڈر آتا ہے، اس موقع پر حسبی اللہ ہی پڑھا جائے. سورۃ الزمر میں آتا ہے، ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یعنی دیویاں دیوتا؟
یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. تو جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور یہ اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون سی مشکل کب آسان ہو. ہر چیز کا ایک وقت، اور وہ وقت گزر جائے تو وہ تکلیف بھی گزر جاتی ہے. اور اگر انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس نقصان کو پورا کر دیتا ہے، کسی بہتر شکل میں عطا کر دیتا ہے. اور اس سلسلے میں وہ خوبصورت واقعہ آتا ہے ایک روایت میں سلسلہ صحیحہ میں کہ تفاوہ قبیلے کا ایک آدمی اپنے قبیلے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے سامان تجارت والے قافلے میں مدینہ آئے اور اپنا سامان فروخت کیا. پھر میں نے کہا میں تو اس آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور پچھلوں کو بھی آپ کے حالات سے آگاہ کروں گا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے مجھے ایک گھر دکھایا اور فرمایا ایک عورت اس گھر میں رہتی تھی. وہ 12 بکریاں اور کاتنے کا تکلا جو ہے یعنی سوت بننے کا جس کے ساتھ وہ بننے کا کام کرتی تھی چھوڑ کر مسلمانوں کے ایک فوجی دستے میں ساتھ شامل ہو کے چلی گئی کہ ان کے لیے کھانا وانا پکاؤں گی، ان کی مدد کروں گی. جب واپس آئی تو دیکھا کہ بکری اور اس کا تکلا جو ہے وہ گم ہے، غائب ہے، ایک بکری صرف. اس نے کہا اے میرے رب، تو نے اپنے راستے میں نکلنے والے کی حفاظت کی ضمانت دی ہے اور میری تو ایک بکری اور تکلا گم ہو گیا ہے. اب میں تجھے قسم دے کر اپنی بکری اور تکلا طلب کرتی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب تبارک و تعالیٰ سے اس کے مطالبے کی شدت کا تذکرہ کرنے لگے اور فرمایا تو اس نے جب صبح کی تو اپنی بکری جیسی ایک اور بکری اور اپنے تکلے اور اس جیسے ایک اور تکلے کے ساتھ، یعنی وہ دونوں چیزیں واپس مل گئی بلکہ زیادہ. اگر تم چاہتے ہو تو اس عورت کے پاس چلے جاؤ اور اس سے خود پوچھ لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے جو ایک عملی مثال ہے توکل. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک توکل نہیں کرتے جب تک سارے ہمارے چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہ آ جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے کنجیاں ہمارے پاس ہوں گی پھر ہم توکل کریں گے. ٹھیک ہے، انسان کے پاس جتنا بھی ہے، پوری ہے تو پوری، آدھی ہے تو آدھی، جو بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کام چلانے والا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب ایک غزوے کے لیے روانہ ہوئے، واپسی پہ دوپہر کا وقت تھا، جنگل میں تھے، وہاں ببول کے بہت سے درخت تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنے درخت کے سائے تلے لیٹ گئے اور اپنی تلوار بھی درخت کے ساتھ لٹکا دی. لوگ بھی درختوں کے نیچے پھیل گئے ادھر ادھر، تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے. کہتے ہیں کہ ابھی ہم اسی کیفیت میں تھے کہ آپ نے ہمیں پکارا. ہم حاضر ہوئے تو ایک بدوی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ شخص میرے پاس آیا تو میں سو رہا تھا، اتنے میں اس نے میری تلوار کھینچ لی اور میں بھی بیدار ہو گیا. یہ میری ننگی تلوار کھینچے ہوئے میرے سر پہ کھڑا تھا. اس نے کہا آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. وہ شخص ایک لفظ سے، صرف ایک لفظ، اتنا مرعوب ہوا کہ تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا اور یہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہ دی. تو یہ جو ہے عین گھبراہٹ کے وقت، عین خوف کے وقت، عین مشکل وقت میں اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اس کو پکارنا سارے غم کو، پریشانی کو دور کر دے. اور اگر اللہ کے اذن سے کوئی نقصان بھی ہو جائے تو بھی اللہ اس نقصان کو پورا کر دے. اگر انسان دنیا میں تو دنیا میں کر دے گا، ورنہ آخرت میں کر دے گا. تو اس لیے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کیا. جب وہ اپنے لوگوں کو لے کر ایجپٹ سے نکل رہے تھے تو آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعونی تھے. تو اس وقت لوگ گھبرا اٹھے اور کہنے لگے کہ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑی لیے جائیں گے. قال کلا ان معی ربی سیہدین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راہ دکھائے گا، وہ راستہ نکالے گا. پھر اسی طرح آل فرعون کا مومن بندہ جو تھا، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اور اس نے وہ اسپیچ کی اور اتنی کمپلیٹ بات کی فرعون کے دربار میں سارے لوگوں کے بیچ میں کہ اگر سارے آگے بڑھ کے اس کو ایک گوسائی لگا دیتے تو وہ ختم ہو جاتا. لیکن اس نے کیا کہا؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. پس عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. سمجھا رہا تھا وہ کہ ایمان لے آؤ.
اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ حضرت ہاجرہ کس کے بھروسے پر مکہ کی بے آب و گیا وادی میں رہی؟ یعنی میں تو جب اکیلے میں کبھی سوچنے لگتی ہوں، حواس جواب دے جاتے ہیں کہ ایک عورت جس کے پاس سوائے ایک چھاگل پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، اور بچہ بھی ساتھ ہے، اور رات بھی اندھیری ہوئی ہوگی، اور دن میں دھوپ بھی تھی، اور آس پاس کوئی دکان نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، یعنی اسباب کوئی نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں، لیکن پورے کا پورا توکل اللہ کی ذات پہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی اذن لا یضیعنا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے پانی کا جو بندوبست کیا، آج دنیا کے سارے مسلمان اس کو پینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور اب تک جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ، اس سے بڑا صدقہ جاریہ یعنی جو جاری ہی جاری ہے۔ کئی کنویں لوگ کھدواتے ہیں صدقہ جاریہ کے لیے، لیکن کتنے کنویں ہیں جو پھر ہمیشہ چلتے بھی رہتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پانی دینا بند کر دیتے ہیں، لیکن یہ کنواں ہے کہ اس کا پانی ختم ہوتا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح موسیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیسا توکل تھا۔ آپ کہیں گے آج توکل کی کہانی ہے، کیونکہ آج کے دور میں اور ان دنوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے توکل کو ریوائیو کریں اور ان واقعات سے اپنی ہمت بڑھائیں، کیونکہ بعض اوقات خطرہ یا نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا جس کے مقابلے میں ہمت بہت ہار جاتے ہیں، اور اپنے روز مرہ کی جو عبادت ہے یا اپنی روز مرہ کے جو کام ہیں ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تو اس پر ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ صرف مردوں کا توکل نہیں ہے، 3 عورتوں کی کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ جس خواتین توکل کرتی ہیں، کیونکہ ہم عام طور پر عورتیں چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، جلدی گھبرا جاتی ہیں، جلدی اینکشس ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پر جب ایمان ہوتا ہے تو توکل بھی بڑھ جاتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں حمراء الاسد سے مسلمان بخیر و عافیت واپس لوٹے۔ اللہ کی نعمت سے مراد سلامتی ہے کہ سلامتی کے ساتھ بغیر کسی نقصان سے، اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو وہاں تجارت کے ذریعے حاصل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغرا میں گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا، جس سے نفع بھی حاصل ہوا، اور آپ نے وہ پروفٹ پھر سب مسلمانوں پہ تقسیم بھی کر دی۔ وہ گئے تھے دشمن کا پیچھا کرنے، لیکن دنیا کا فائدہ لے کر بھی لوٹے۔ تو اللہ کے اوپر توکل کے بدلے 4 چیزیں ملی: نعمہ، فضل، تکلیف کا دور ہونا، اور اللہ کی رضا کی پیروی۔ کیونکہ اس آیت میں 4 چیزیں آ رہی ہیں نا، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ، نعمت ملی، وَفَضْلٍ، فضل ملا، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، برائی دور ہو گئی، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی، یعنی اللہ نے انہیں اپنی ذات سے راضی کر دیا اور خود بھی ان سے راضی ہو گیا۔